کے رسول بلاتے، حضور تمہیں بلا رہے ہیں۔ تو اس جوان نے پہلا سوال کیا، عمر کیا میرے اس گناہ کی خبر میرے آقا کو پہنچ گئی؟ فاروق اعظم نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں پتا ہے، بس اتنا جانتا ہوں کہ حضور نے بلایا ہے۔ اس جوان نے کہا عمر بڑے احسانات ہیں تمہارے، ایک احسان اور کرو کہ حضور نے بلایا ہے، انکار تو نہیں کر سکتا، لیکن حضور کا سامنا کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے، تو اتنا مجھ پہ احسان کرو کہ مجھے لے کر چلو تو اس وقت لے کر کے چلو جب میرے آقا نماز کی حالت میں ہو، تاکہ حاضری بھی ہو جائے اور سامنا بھی نہ ہو سکے، کہ میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں سامنا کر سکوں۔ عاشقوں کی طبیعت کیا ہے، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر اقبال سے کسی نے کہا تھا اقبال تم جرمنی اور لندن تک جا سکتے ہو، مدینہ شریف کیوں نہیں جاتے؟ تو اقبال نے کہا تھا میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں اپنا گناہ آلود چہرہ حضور کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو جاؤں۔ اندازہ کریں جب ہم یہ سنتے ہیں تقریروں میں کہ قبر میں حضور کا دیدار ہوگا تو ہم نعرے لگاتے ہیں، لیکن تصویر کا رخ کبھی ہم نے دوسری طرف پلٹ کر کے دیکھا کہ اتنے قریب سے حضور کا دیدار ہوگا، حضور کو منہ کیا دیکھا ہے؟ ساری زندگی داڑیاں مڈا کے گٹروں میں پھینکتے رہے، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنتے رہے، لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے رہے، آبروؤں سے کھیلتے رہے، ہاتھوں میں تاش کے پتے لے کر کے فری اوقات میں گناہ کرتے رہے، لاٹریاں اور شراب کی محفلیں سجاتے رہے، شادیوں میں بھی شراب تقسیم کرتے رہے، ڈی جے بجا کے حضور کے دل کو تکلیف پہنچاتے رہے۔ اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ حضور کا سامنا ہو اور حضور اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، چہرہ پھیر کے ناراض ہو جائے؟ کیونکہ یہ بھی تو حدیث پاک میں کہ جس چہرے پہ داڑھی نہ ہو محمد اس چہرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حیرت ہے، اگر ہیرو بالی پہن لے تو ہمیں بالی پہننے میں شرم نہیں آتی، لیکن حضور کی سنت ہے داڑھی رکھنا، تو داڑھی رکھنے میں شرم آتی ہے؟ داڑھی رکھنے سے حسن کسی کا نہ کم ہوا ہے نہ کم ہو سکتا ہے، اس لیے کہ کائنات کا سب سے خوبصورت انسان جو ہے آمینہ کا لال ان کے چہرے پہ داڑھی تھی، اس سے پتہ چلا داڑھی رکھنا حسن کو ختم میں خراب نہیں کرتا بلکہ حسن میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ شیطانی فکر دل سے نکال دو کہ اگر میں داڑھی رکھوں گا تو میرا حسن خراب تو نہیں ہو جائے گا۔ داڑھی مڈانے سے حسن خراب ہوتا ہے، داڑھی رکھنے سے حسن خراب نہیں ہوتا، بلکہ چہرے پہ قدرتی طور پہ نور آ جاتا ہے۔ یہ علماء کے چہرے آپ دیکھ لیں، ان میں کوئی ایسا ہے جس کا چہرہ آپ کو نورانی نظر نہیں آتا، بلکہ جن چہروں کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، کوئی ایک ایسا چہرہ بتا دو کہ جس چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہو اور اس چہرے پہ داڑھی نہ ہو۔ جن چہروں کو دیکھ کے خدا یاد، وہ سارے چہرے تو داڑھی والے تھے۔ غوث پاک کا چہرہ، غریب نواز کا چہرہ، مفتی اعظم کا چہرہ، محدث اعظم کا چہرہ، حضرت شاہ جی میاں کا چہرہ، سارے بزرگوں کو آپ دیکھ لیں، سب کے چہروں پر داڑھی آتی، لیکن افسوس فکر بدل گئی۔ تو میں اپنی گفتگو سمیٹ کر اس جوان نے کہا عمر مجھے حضور کے پاس اس وقت لے کر چلو جب حضور نماز کی حالت میں ہو۔ فجر کا وقت آیا، اس جوان کو لایا گیا، جیسے حضور کی آواز قرآن پڑھنے کی اس جوان کے کان میں پہنچی، وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ نماز ہوئی تو حضور نے پوچھا عمر وہ فلاں کہاں ہے؟ تو عرض کی حضور وہ بے ہوش ہے۔ سرکار نے ان کے ہاتھ کو پکڑا، ہوش میں آئے، پوچھا کیا حال ہے؟ عرض کی سرکار میرے پورے بدن میں خون نہیں ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے چوٹیاں چل رہی ہیں۔ کتاب التوابین کے مصنف لکھتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے عرض کی سرکار میرے گناہ کی آپ کو خبر تو نہیں ہوگی، لیکن وہ کریم آقا آج جو ہے کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ سرکار بدقرار نے کچھ نہیں کہا، فرمایا لے جاؤ ان کو ان کے گھر پہنچاؤ، ان کو ان کے گھر پہنچا دو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب ان کو ان کے گھر پہنچانے کی بات کی تو اس سے پہلے حضور نے ان سے ایک بات اور کی، فرمایا اے فلاں اللہ کریم ہے، کیا میں تجھے ایسی دعا نہ بتاؤں، ایسی آیت نہ بتاؤں، اگر کوئی اس کو ایک مرتبہ پڑھ لے صدق دل سے تو اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔
وہ دعا یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ قرآن شریف کی آیت بھی ہے اور اسے ہم بطور دعا بار بار پڑھتے ہیں، بڑی برکت ہے اس آیت مبارکہ کی۔ تو انہوں نے وہ آیت پڑھی بھی، حضور نے پڑھائی بھی، مگر انہوں نے یہ کہا یا رسول اللہ میرے گناہ کی خبر آپ کو ہو تو نہیں گئی۔ بہرحال ان کے گھر پہنچایا گیا، 8 دن بیتے وہ آئے ہی نہیں۔ سرکار علیہ السلام نے سلمان فارسی سے کہا سلمان فلاں کا کیا حال ہے؟ اس کی سرکار ایسا لگتا ہے وہ زندہ نہیں بچے گا، وہ مر جائے گا۔ سرکار فرماتے چلو اس کے گھر چلتے۔ آقا ان کے گھر آئے، ان کے بستر پہ بیٹھ گئے، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار بستر پہ آ کے بیٹھے، ان کا سر لیا اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے تو انہوں نے سر دھیرے دھیرے کھسکا کر زمین پہ ڈال دیا۔ آقا نے پوچھا تم نے اپنا سر میری گود سے کیوں ہٹایا؟ عرض کی آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اس سر میں جو آنکھیں ہیں ان آنکھوں نے بہت بڑا پاپ کر لیا ہے اور یہ سر اس قابل نہیں کہ آپ کی پاک گود میں رہ سکے، اس لیے اس پاپی سر کو میں نے آپ کی گود سے ہٹا لیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام کے ساتھ یہ کیا، غلام نے یہ کیا۔ اللہ نے محبوب و محب کی صدا کو دیکھا، جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ محبوب سے سلام کے بعد کہنا کہ آپ کے یہ غلام کی نہ کردہ جرم پر احساس ندامت اور آپ کے دل کا خیال کرنا ہمیں اتنا پسند آیا ہے کہ اگر یہ سارے دنیا کے انسانوں کے برابر بھی گناہ لائے گا تو اس کی شرمندگی ایسی ہے کہ ہم اس کو بخش دیں گے، اس کی مغفرت فرما دیں گے، کیونکہ یہ محبوب کے دل کا اتنا خیال کر رہا ہے، اتنا نادم اور شرمندہ ہے نہ کردہ جرم پر، ہم اس کو بخش دیں گے اگر کہ ساری دنیا کے انسانوں کے برابر اس کے گناہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حضور نے جب یہ بات ان کو کہی نا کہ دیکھو اللہ نے تمہارے بارے میں کیا کہا، تو وہ پوری طاقت سمیٹ کے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ جب اللہ کا فرمان سنا چیخ مارا اور پھر گر گئے۔ صحابہ نے اٹھانے کی کوشش کی تو سرکار نے فرمایا کہ ایک ناکردہ جرم کے احساس نے اس بندے کی جان لے لی ہے، اب یہ نہیں اٹھ سکتا، یہ انتقال کر گئے، غسل دو کفن پہناؤ، میں خود اس کے جنازے میں شرکت کروں گا۔ حضور جب ان کے جنازے میں آئے تو پیروں کو رکھنے کی بجائے اللہ کے رسول اپنی انگلیاں رکھ کر چل رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا آقا آپ انگلیاں رکھ کر اس طرح کیوں چلتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا میرے اس غلام کی ندامت اور شرمندگی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس کے جنازے میں اللہ نے اتنے فرشتے زمین پہ اتار دیے کہ مدینے کی زمین تنگ ہو گئی ہے، پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو اس لیے میں انگلیاں رکھ کر کے چل رہا ہوں۔ آپ دیکھو عاشقوں کی طبیعت یہ ہے کہ محبوب کے دل کا خیال کرتے کرتے جان دے دی، اور ہمارا حال یہ ہے ہم ایسے کروڑوں گناہ کر کے بھی چمڑی اتنی موٹی ہو گئی کہ ہمیں کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کس منہ سے ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں۔ یقیناً ہم عاشق رسول ہیں، مگر عشق رسول کا سلیقہ ہم نے بھلا دیا ہے، پھر اسی سلیقے کو سیکھنا ہوگا۔ میلاد کے موقع پر پھر اسی وفا کی تجدید کا اعلان کرنا ہوگا، پھر حضور کی طرف واپس پلٹ آنا ہوگا۔ لوگوں کو ترقی چاہیے تو وہ کہیں بھی جائے ہمیں کوئی مطلب نہیں، لیکن مسلمانوں کو اگر ترقی چاہیے اسے حضور کے قدموں میں آنا ہوگا۔ آئیے اقبال کے دعائیہ کلمات پر جو انہوں نے بہت بےقراری کے ساتھ اپنی قوم کو جھنجھلا کر کہا تھا، انہی جملوں پر بلکہ انہی دو مصروں پر اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ آؤ مسلمانوں پھر سے عشق رسول پیدا کریں، جھنڈیاں گمگمیں اپنی جگہ، جھنڈیوں کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو بھی سجائیں، اپنی زندگی کو بھی سنواریں۔ میلاد میں گھر پہ روغن کرنے والوں سنتوں سے اپنے جسم کو بھی سجا لو تاکہ ہماری زندگیوں میں سنت رسول کا انقلاب آئے، عشق رسول کا انقلاب آئے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔
گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب کو تو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بریلی شریف والوں، یقیناً اعلیٰ حضرت کے رنگ کے اثرات آپ میں موجود ہیں۔ عشق رسول کی گفتگو آپ بہت سنجیدگی سے سنتے ہیں، مجھے پتا ہے۔ اسی سنجیدگی کے ماحول میں میں ناظم محفل سے اجازت لیتے ہوئے بغیر وقت اچھا ماشاءاللہ ہاں دیکھیے، آج کی محفل کا ایک خاص اثر یہ ہے کہ ہمارے امیر محترم جن کے بیانات نے ہزاروں زندگیاں بدلی ہیں، ماشاءاللہ آج ان کے نواسے بھی ہماری محفل میں شریک ہیں، اور پورے سفر میں وہ ہمارے ساتھ تھے۔ میں دیکھ رہا تھا سفر میں وہ نواز شریف کی تیاری کر رہے تھے، لیکن میں بھول گیا، لیکن مجھے وہ نظر آئے تو پہلے ہم ان سے نواز شریف سن لیتے ہیں اور پھر اس کے فوراً بعد کسی نظامت کے بغیر ہم اپنے امیر کا خطاب سنتے ہیں انشاءاللہ، اور اپنے دلوں کی دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کرتے ہیں۔ آئیے نانا نواسے کا استقبال مشترکہ طور پہ کر لیتے ہیں۔